کوئی بندہ سوتے وقت جب رات میں بستر میں جب سو رہا ہے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص جو بندہ پڑھ کر سوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا موت کے سوا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتا۔ موت کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شر سے چاہے وہ شیطان کا شر ہو یا جادو خر کا شر ہو یا دشمنوں کا شر ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ دو عمل حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور تیسرا عمل جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو بہترین عمل۔ ایسے تو نبی علیہ السلام کے عمل جو ہے پورے بہترین ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائی آج جمعہ کا دن ہے، حضور علیہ السلام نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ایک عمل بتلایا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ان کے والدین کے یعنی ان کے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ بھی تسبیح جو ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ دیکھو اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی کریمی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی کریمی رحیمی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم اور کوئی کریم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کون سا گناہ ہو گیا؟ کون سا گناہ ہو گیا؟ کون سی غلطی ہو گئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے زنا ہوا، اور جو اس زنا سے بچہ ہوا اور وہ بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت تو نے تو جو ہے 2 بڑے گناہ کر دی، ایک تو تو نے زنا کیا اور دوسرا بچہ جو ہوا تو نے بچے کو بھی قتل کر دیا، یہ 2 بڑے گناہ ہو گئے، اللہ تو تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو نے جو ہے بہت ہی شرمندگی کا کام تو نے کیا، تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا، وہ عورت افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرے دن جب جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پورے واقعے کو بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم نے تو جو ہے بہت برا کیا۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کیا اے ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ حضور علیہ السلام نے پوری آیت پڑھ کر فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور پھر شرک کرنے کے بعد پھر وہ توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، اس عورت کو تلاش کرنے لگے، سارا دن ڈھونڈتے رہے، سارا دن تلاش کرتے رہے، وہ عورت کہیں پر نہیں ملی۔
جب دوسرے دن رات ہوئی تو پھر وہی عورت حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کو پڑھ کر جو ہے جب سامنے واقعے کو بیان کیا تو وہ عورت سجدے میں گر گئی. گر کر وہ کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی نرالی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیا. اگر میں توبہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر وہ عورت اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا. پھر اس نے جو ہے سچی اور پکی توبہ کی. تو میرے بھائی کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی کریمی ذات ہے. اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی رحیمی ذات ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے گر گڑا کر اگر معافی مانگیں گے، توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. میرے بھائی، یہ ایک عبادت جو ہے، اہم جو عبادت ہے، نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں جو ہے ایک پھوڑا نکل آیا. گردن میں ایک موٹا سا پھوڑا نکل آیا، ایک زخم نکل آیا، تکلیف ہونے لگی. کیا کرے حضرت آدم علیہ السلام؟ فوراً جو ہے نماز پڑھے. 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی. جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھی، وہ پھوڑا وہاں سے نکل کر سینے کے پاس آ گیا. وہ پھوڑا گردن سے ہٹ کر سینے کے پاس آ گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہ پھوڑا سینے سے ہٹ کر پیٹ کے پاس آ گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہ پھوڑا پیٹ سے نکل کر ٹخنے کے پاس آ گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تو پھر وہ پھوڑا پاؤں کا جو انگوٹھا ہے، وہ انگوٹھے کے پاس آ کے وہ زخم اٹک گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ختم ہو گیا، ہضم ہو گیا. تو میرے بھائی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز جو ہے بہترین عبادت ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. نماز بہت بڑی عبادت ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اٹھا رکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی جو ضرورتیں ہیں، اپنی ضرورتیں فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم فرض نماز پڑھو گے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے، اللہ کے سامنے اپنے ضرورتیں پیش کرو. اللہ کے سامنے اپنے ضرورتیں پیش کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی سلام پھیرے ان کو جاتے رہتے. دیکھیے بھائی، میرا بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ. اپنی ضرورتیں فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد جیسے ہی ہم نے نماز کے بعد سلام پھیرا، اللہ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، دل کے راز کو کون جاننے والا ہے؟ دیکھیے بھائی، میرے جو دل میں راز ہے اللہ جاننے والا ہے، آپ کے جو دل میں راز ہے وہ اللہ جاننے والا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ اپنی ضرورتیں فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو. جیسے ہی سلام پھیریں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اللہ کی ذات ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کون ہے؟